ایسا لگتا ہے کہ اندرونی کشمکش اور سیاسی طور پر بقا کی جنگ میں مصروف پی ٹی آئی کچھ بڑا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 3 روز قبل پشاور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے 27 ستمبر 2026 کو اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات کے پی شفیع جان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ حیران کن طور پر بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ نے مارچ سے اعلان لا تعلقی کرتے ہوئے اسے پارٹی کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ دیکھا جائے تو مارچ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی تاریخ انتہائی تلخ ہے۔ 26 نومبر 2026 کا آسیب آج بھی پی ٹی آئی کا پیچھا کر رہا ہے۔ کیا سہیل آفریدی گنڈا پور کی تاریخ دہرائیں گے یا پھر محض سیاسی نعروں پر ہی اکتفا کریں گے؟ ایران کس حد تک ٹرمپ کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے، اس کا اندازہ ایران کی پالیسی سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایران نے واضح کیا کہ جب تک 8 شرائط پر امریکہ عمل درآمد نہیں کرتا، اسٹریٹ آف ہارموز بند رہے گی۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی فوج کے سربراہ جنگ سے نکلنے جبکہ اسرائیل یک طرفہ طور پر جنگ میں کودنے پر پلاننگ کر رہا ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ ان تمام ایشوز سے جڑے اہم سوالات اور دیگر ملکی و عالمی خبروں اور آپ کے سوالات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ آج 9 اگست ہے 2026، 9 اگست 2026 کو آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم سیٹھ صاحب، ایک عرصے سے ہم عالمی سیاست اور مقامی سیاست دونوں ڈسکس کر رہے ہیں، اور کل ہم نے بات کی نئے صوبوں کے فارمولے کی اور پروپوزل کی، اور وہ ڈسکس کرتے کرتے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا رویہ بھی ڈسکس ہوا، اور ایک اندیہ آپ نے بار بار دیا کہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی لائف لائن مل سکتی ہے۔ جب آپ نے یہ بات کر دی تو ہمارا دھیان جاتا پاکستان تحریک انصاف کے رویے کی طرف بھی، جو ان دنوں اچھا خاصا جوشیلا دوبارہ سے ہوتا جا رہا ہے، جیسے اس میں نئی زندگی آتی جا رہی ہے۔ وہ یوں کہ بڑے عرصے کے بعد بہت سی پالیسیز آزمانے اور ناکامی کے بعد ایک بار پھر 27 ستمبر کی تاریخ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے دے دی گئی ہے، جو کہ فرنٹ لائن سپاہی سمجھ لیں عمران خان صاحب کے، جو انہوں نے قرار دیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب سے مایوس ہونے کے بعد۔ انہوں نے تاریخ کا تو اعلان کر دیا، لیکن ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ ایک کشمکش ہے اندرونی طور پر، انڈورسمنٹ نہیں آئی اس طرح جس طرح سے سبھی کوارٹرز متفق ہوتے ہیں، وہ دکھائی نہیں دی ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ کی جانب سے بھی کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا گیا جیسے وہ سوچ رہی ہوں کہ ڈیلے کیوں کیا گیا۔ تو میں چاہتی ہوں تھوڑا سا ریفلیکشن ہو جائے ان کے جو رہنما ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کا، تاکہ میں آپ کی طرف پہلا سوال رکھ سکوں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں۔ بیرسٹر گوہر، جب 5 اگست کو عمران خان صاحب کو 3 سال مکمل ہوئے جیل میں، تو ایک جلسہ ہوا جس میں بیرسٹر گوہر تو موجود تھے، سہیل آفریدی صاحب بھی تھے، لیکن دیگر قیادت ہمیں اس میں اس طرح دکھائی نہیں دی۔ اس موقع پر جو اعلانات ہوئے اور بیرسٹر گوہر نے جو کہا وہ سنیے۔ اپنے گھڑیوں کے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دے، اس کے بعد ہم بڑے جلسے نہیں کریں گے، ہم لائے عمل دیں گے، اور لائے عمل تحریک جو ہے وہ رہائی پہ جا کے ختم ہوگی۔ اب عوام میراتھن کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ تعالی میراتھن رن شروع ہونے والا ہے۔ اور اسی میں سہیل آفریدی صاحب نے کیا اعلان کیا؟ بار بار عدالتوں میں جانے کے باوجود ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ جتنی بھی ہمارے آئینی قانونی جمہوری راستے تھے وہ ہم نے اپنا لیے، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، تو کون سا راستہ بچتا ہے؟ میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، وہ لیڈر جو اڈیالہ جیل میں ہے، آج نوجوانوں اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ تیار ہو، تیار ہو، تیار ہو، تو انشاءاللہ تعالی 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اور اسی میں رنگ میں بھنگ تب پڑتی ہے جب علیمہ خانم صاحبہ اسے کسی اور انداز میں دیکھتی ہیں۔ عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں نا، اور کس کے لیے؟ ہمیں تو خود نہیں سمجھ آئی کہ کیوں آپ سے میڈم کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی اس حوالے سے؟ ہم نہیں ڈسکس کرتے گئے۔ سٹی صاحب، سمجھ آ رہی ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ 27 ستمبر کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ نہیں، وہ چھوڑے 27 کا۔ ایک تو میں نے سنا ہے کہ یہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو رہا کروائیں گے۔ جی، تو ابھی بیان آیا ہے کہ ہم رہائی کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو صرف احتجاج کر رہے ہیں تاکہ رسائی کے لیے۔ تو اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ رہائی، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ رسائی، پھر کہتے ہیں، تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا، واٹ از دا پوزیشن۔ پھر علیمہ بیگم جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تو پوچھا ہی نہیں، اور یہ آگے سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ نے یہ اگست کی 15 اگست 14 اگست کو کیوں نہیں کیا آپ نے، آپ اتنا آگے کیوں لے گئے؟ تو یہ مطلب آپس کے اندر یہ سارا کچھ چل رہا ہے ان کا۔ تو یہ سیاسی جماعت جو ہے ایک صفحے پہ خود نہیں ہے،
ان کو خود نہیں احساس سمجھ آ رہی کہ انہوں نے ان کو رہا کروانے جانا ہے، پھر لڑنے جانا ہے، یا صرف یہ عدالت کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں یا حکومت کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہمیں ملنے دیا جائے، ہمیں ملنے دیا جائے، جو کہ ان کی اپلیکیشن جی علیمہ خان صاحبہ کی ہے، ایک قید تنہائی سے متعلق ہے اور یہ کہ ملاقات کروائی جائے. ہاں. تو اب مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ عدالتیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اس کے اوپر، جی مگر یہ یہاں سے کنفیوژن نظر آ رہی ہے مجھے تو. اسپتال شفٹ کرنے کے بارے میں بھی مختلف خبریں گردش کرتی رہیں، خبریں پھیلائی گئیں کہ انہیں اسپتال شفٹ کر دیا گیا، جس کی تردید پھر ہم نے بیرسٹر گوہر کی جانب سے دیکھی، علیمہ خانم صاحبہ کی جانب سے دیکھی، لیکن کچھ یوٹیوبرز ولاگرز پورے جوش و جذبے اور مکمل کنفرم اپنے طور پر یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی صحت کو واقعی خطرات لاحق ہیں. تو اس وقت میں اس طرح کی خبروں کا سامنے آنا، آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے واقعی کوئی حقائق ہیں، سچائی ہے؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ. آج کا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے وتھ پی ٹی آئی، جی عمران خان رہائی ایسا جی یہی ہے نا. جی تو کیوں آپ نے آج ان کے شروع کیا؟ ایکچولی اس صحت کو لے کے اچھی تو خاصی اس کا یہ مطلب ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں ایک بیانیہ بنانے میں کہ مسئلہ بنا ہوا ہے، جی ان کے صحت کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ رہا کرانا ہے، پھر یہ تھا کہ جی ملاقات کرنے دیں. اب یہ ایک نیا ڈرامہ کر دیا کہ جی شاید ان کی صحت میں بھی پرابلم آ رہی ہے اور اس لیے اور بھی اب ضروری ہے کہ ہمیں ملنے دیا جائے ان کو. تو یہ اٹ از بین ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے اور ان کا حق ہے ٹو کریٹ دس انوائرمنٹ. تو اسی لیے وہ یہ ایجنڈا آئٹم جو ہے ڈسکشنز کے سب سے سامنے آ گیا ہے. سو دیو سکسیڈڈ. مگر اب بات یہ ہے کہ کیا از دا گورنمنٹ لسننگ، از دا ہائی کورٹ لسننگ؟ اب وہ کیا آگے فیصلہ آئے گا کیا نہیں ہوگا. میرا تو یہ موقف رہا ہے کچھ عرصے سے کہ اجازت مل جائے گی جی ملاقات کی ہو جائے گی. اچھا دیکھیے بشریٰ بی بی کی اور عمران خان صاحب کی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے. جی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بھی بتایا. اور ان کی جو فیملی بشریٰ بی بی کو ملتی ہے وہ بھی یہ تسلیم کرتی ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ ان کی فیملی مل رہی ہے جی وقتاً فوقتاً ان کو اجازت مل جاتی ہے. اور عمران خان کی فیملی کیا کسی کو نہیں ملنے دے رہے، جی وہ وکیل کو بھی نہیں ملنے دے رہے. ٹھیک ہے. مگر رپورٹس جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے جو ہائی کورٹ کے اندر جو اپنی رسپانس فائل کی ہے ان کے وکیل کی پٹیشن کے خلاف، وہ یہی ہے کہ جی وہ تنہائی میں نہیں ہے، 7 کمرے ہیں ان کے پاس، ایک مشقتی ہے ان کے پاس، ان کو چکن 3 دفعہ ہفتے میں ملتی ہے، دیسی چکن ملتی ہے، کتابیں ڈھیر ساری ان کے پاس ہیں اور بھی ملتی ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں وہ، اور چہل قدمی بھی کرتے ہیں. صرف رات کو بند کر دیا جاتا ہے، باقی اس کمپاؤنڈ کے اندر اٹھک بیٹھک بھی ہے. تو حکومت کی طرف سے تو جواب آ گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ کوئی یقین نہیں کرتا نا. اور میرا خیال ہے اصلی ایک اور بات بھی ہے کہ اس وقت کنفیوژن ہوئی ہوئی ہے پی ٹی آئی میں کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے. عمران خان صاحب نے افریدی صاحب کو نامنیٹ کیا جی، ادھر علیمہ بی بی اپنی ایک مہم چلا رہی ہیں وہ، اور ان کی اور افریدی صاحب کے درمیان بھی پرابلمز آ رہے ہیں. یہ ابھی کہا نا کہ جی مجھے تو کنسلٹ نہیں ہے، میں تو صبح اٹھی ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ جناب وہ ستمبر میں جا کے، اور وہ کہتی ہیں یہ اتنی دور کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جی اگست میں ہی کرنا چاہیے تھا ان کے خیال میں، تو کرنا کہ آپ انتظار کروا رہے ہیں عمران خان صاحب کو. مطلب ہے کہ یہ ایشوز چل رہے ہیں. آئی تھنک اگر ملاقات عمران خان صاحب سے ہو جائے تو یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کے اندر جو ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے کہ بھئی کس کی بات سننی ہے ہم نے. ہم افریدی کی بات سنیں، گنڈا پور کی بات سنیں، علیمہ کی بات سنیں، سلمان راجہ کی بات سنیں، بیرسٹر صاحب کی بات سنیں، کس کی بات سنیں ہم؟ تو آئی تھنک گورنمنٹ کو چاہیے یار ملاقات کرا دے. واٹس دا بگ ڈیل؟ ایک ان نیسیسری قسم کی ٹینشن کریٹ کی ہوئی ہے، ہیڈ لائنس کریٹ کی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل لوگ بھی پوچھنا شروع ہو گئے ہیں جی، اور پھر بڑے بڑھا چڑھا کے باتیں بھی بن جاتی ہیں. تو کہ جی سالٹری میں رکھا ہوا ہے. ابھی یہ جو نوشن ہے نا سالٹری کنفائنمنٹ، یہ تو یہ سالٹری کنفائنمنٹ کا یہ پرزنرز آف وار کو بھی سالٹری کنفائنمنٹ میں نہیں لکھا جاتا، ٹیررسٹس کو سالٹری کنفائنمنٹ میں لکھا جاتا ہے، یا ڈیتھ رو کے اوپر جو مرڈررز ہوتے ہیں ان کو سالٹری کنفائنمنٹ. اس کا مطلب سالٹری کنفائنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ دن رات آپ کو ڈکا جاتا ہے. آپ کو صرف اس وقت نکالا جاتا ہے جب آپ نے لیٹرین جانا ہے یا اس قسم کی چیز. عام طور پہ تو وہ بھی نہیں اجازت ہوتی، وہیں سارا کچھ انتظام ہوتا ہے اعصاب توڑنے کے لیے، جیسے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا. سالٹری کنفائنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے قید تنہائی. ہاں تو انہوں نے تو یہ کوئی سالٹری کنفائنمنٹ تو نہیں مجھے لگ رہی کہ اپنی بشریٰ بی بی سے بھی ہفتے 2 ہفتے کے بعد ملاقات ہو جاتی ہے، کتابیں بھی مل جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، اچھا کھانا بھی مل رہا ہے، اور جب کوئی ایشو ہوتا ہے
سائیکولوجیکل یا دوسرا, تو انسٹیڈ آف ٹیکنگ ہم ٹو دا ہاسپٹل, جو کہ مطلب وہ ایک اور کہانی بن جاتی نا, میڈیا آ جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, تو اسے ڈاکٹرز یہاں بلا لیے جاتے ہیں. دس از ناٹ ان کامن, ہوتا ہے یہ. تو مطلب ہے کہ مگر پی ٹی آئی کی حق بجائے کہ ہمیں ملاقات دیں, ہمارا حق بنتا ہے ٹو میٹ ہم, تو وہ جو حق ہے وہ ڈینائی کیا جا رہا ہے اس میں. جی, لیکن ان کا اعتراض بھی ہے نا کہ انڈیپینڈنٹ سورس سے تو اس کو ویریفائی کروانا چاہیے. جیسے بیرسٹر سلمان صفدر نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جو 5 آپشنز رکھے ہیں, اس میں سر فہرست یہی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ لائرس کو موقع دیں, کمیشن بنا کے, کہ وہ اندر جا کے ویریفائی کریں ان کی صحت کے بارے میں بھی, اور پھر ان کے بچوں کو, ان کے جو فیملی ہے اس کو بھی آپ ایکسیس دیں. باقی چیزیں بھی انہوں نے سامنے رکھی, لیکن اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کوئی فیصلہ کرنا ہے. اور مجھے آپ کی پریڈکشن یاد ہے کہ ایسے جب ہوائیں تبدیل ہونے لگیں گی تو جو آرڈر آئے گا وہ کورٹ سے ہی اب پتہ نہیں, آئی تھنک ابھی ہوائیں نہیں تبدیل ہونے والی, یہ ڈیو کورس میں آگے جا کے ہوں گی, ابھی نہیں, ابھی کوئی ہوائیں تبدیل نہیں ہونے والی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو ایشو چل رہا ہے وہ ہے یہ 32 پروونسز کا, 28th امینڈمنٹ کا. جی, تو اس کا ایشو چل رہا ہے, کب اس کو لانچ کرنا ہے, اس کے اندر کیا ہوگا, اس کے اندر سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پیپلز پارٹی پرابلم کریٹ کر رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ انیشیٹو کوئی تھوڑا بہت اس وقت لیا جائے. اور یہ اسی سلسلے میں اتنا شور مچا ہے صحت کا, ملاقاتوں کا, لانگ مارچ کا, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا اپنی سپیس ریکلیم کرنے کی ایفرٹ ہے. یہ ابھی ایک بیان آیا ہے افریدی صاحب کا کہ جی ہاں ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب نے پروونسز کے بارے میں پہلے ایک بیان دیا ہوا ہے کہ ہونے چاہیے, جی, مگر ابھی ہم جب تک انہیں ملیں گے نہیں تو ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, یہ بھی انہوں نے لنک کر دیا ٹو دی کویسچن رائٹ ناؤ, ملاقات کے ساتھ. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹس ہوں گی ان دا نیکسٹ ویک اور سو, ویک اور مے بی 2 ویکس. مگر یہ جو ڈیٹ دی ہے نا انہوں نے, یہ اسی لیے آگے دی ہے کہ یہ پیریڈ اتنا ہو جائے جس کے اندر گورنمنٹ اپنے کنسلٹنٹس کو کر کے دیکھ لے کہ کیا کتنی ایکسیس دینی ہے, کیا دینا ہے, کیا نہیں دینا. آئی تھنک دیٹ از دا ریزن کہ اس کو سپٹمبر میں بھیج دیا ہے لانگ مارچ کو. اینڈ آلسو سہیل آفریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے بعد ہم نے ڈفرینٹ رویہ دیکھا, اور آہستہ آہستہ کہا گیا وفاق کی جانب سے کہ ہی از کوپریٹنگ. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ان کی کچھ اچھی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. ہاں, وہ ڈینائی تو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں میں ملا ہوں پشاور اینڈ سو آن. اور دیکھیے ملاقاتیں تو ہونی بھی چاہیے نا, ورکنگ ریلیشن شپ کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. اچھا, اور اسی لیے اسی کے اوپر پہلے گنڈا پور صاحب کی بھی چھٹی کرائی گئی کہ جی آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کر کہہ رہے ہیں, ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. ہاں, تو وہ ڈبل گیم نہیں ہوتی ہے. اچھا, یہ یو ہیو ٹو میٹ پیپل, یو ہیو ٹو ٹرائی اینڈ کنونس دیم. اور افریدی صاحب ایک آئسولیشن میں تو چیف منسٹر نہیں ہے نا, از پارٹ آف اے فیڈریشن. ان کو بہت سی کمیٹیز ہیں جہاں یہ سارے ایشوز, بہت سے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں, ان کو وہاں جانا پڑتا ہے, سلام دعا لینی پڑتی ہے, بیٹھنا پڑتا ہے ود دا ریسٹ آف دی لیڈرز. تو آئی تھنک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. اب جوڈیشری کو راستہ دینا چاہیے گورنمنٹ کو, اور ان کی ملاقات ہونی چاہیے. کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرے نا ججز, کوئی اچھا سا کوئی فیصلہ آئے تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے. اور آپ کو اس ونڈو میں لگتا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ یا ایسی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے جو انڈیکیٹ کرے, جیسے آپ نے کہا 27 ستمبر کی تاریخ کچھ سوچ سمجھ کے دی گئی ہے. سہیل آفریدی صاحب نے اس سے پہلے رہائی فورس بنانے کا بھی اعلان کیا تھا, بڑے پھر بھاگ گئے تھے. جی, اس کے بعد وہ اس کا کچھ بنا نہیں. اسی طرح کیا بننا تھا, رہائی فورس بھی کوئی فورس ہوتی ہے, پارٹی کے اندر سے تنقید شروع ہو گئی. ہاں نہیں, ہم نے بھی کہا یہ کیا بات ہے, رہائی فورس آپ زبردستی جا کے وہاں سے ان کو رہا کروائیں گے کے زور پہ. نہیں تو پھر اس کا یہ کلیریفیکیشن آئی, نہیں ہم یہ مہم چلائیں گے اگر رہا کریں رہائی. اسی لیے تو انہوں نے وہ سمجھ آ گئی کہ یہ مس انڈرسٹینڈ ہو جائے گا, رہائی فورس الٹا پڑ جائے گا, لسٹیں بن جائیں گی. یہ پی ٹی آئی کے اندر سے تنقید کی گئی اس پہ, اس منصوبے پہ. تو ابھی ان کی طرف سے یہ جو اعلان کیا گیا, سہیل آفریدی صاحب بے شک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سب آن بورڈ ہیں, ایون کہ محمود اچکزئی صاحب بھی, تحریک تحفظ آئین پاکستان جو موومنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ مشاورت, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی ہے. تو علیمہ خانم بھی اس تحریک میں ان کے ساتھ ہوں گے. جب ایک بار اسلام آباد آ جائیں گے پھر اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک ہم واپس نہیں جائیں گے. نہیں, اسلام آباد کوئی نہیں جائے گا, اس سے پہلے کچھ نہ کچھ فیصلے ہو جائیں گے. یار اسلام آباد, آپ پچھلی دفعہ جب یہ انہوں نے کوشش کی تھی اسلام آباد جانے کی تو آپ کو پتہ نہ کیا ہوا تھا. آپ کا کیا خیال ہے, گورنمنٹ کا رویہ بدل گیا؟ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ہمارے دوستوں میں سے, وہ بتا رہے ہیں نا کہ جی پہلی بار یاد رکھے کہ ایسی ہوں بھی وہی ہوئے گا. تو وہ تو ان کو بھی پتہ, سب کو پتہ ہے. گورنمنٹ تو ہارڈ لائن, اس کا مطلب یہ نوبت نہیں آئے گی لانگ مارچ کی یا پروٹیسٹ کی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی چاہے کہہ دیں تب بھی. اچھا, مگر بات یہ ہے کہ
پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں کے ساتھ سامنے یہ پروو کرنا ہے کہ ایسے ڈٹے رہے، ایسے لڑے، پھر سب کو اجازت ملی ہے. دیکھا نا آپ نے کس طریقے سے وہ بول رہے تھے. جی بیرسٹر صاحب ایسے لگے ہوئے تھے کہ یہ ایک نئے سیاسی لیڈر، حالانکہ بڑا از اے ویری سوبر، ہاں مگر اس طرح وہ لگے ہوئے تھے. آئی تھنک دے آر آن اے ڈیفینسو. اور یہ جب ان کو اجازت بھی ملے گی تو یہ شو کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے ہم نے پوری کوشش کی، لڑے جھگڑے، پھر جا کے یہ ہوا ہے. تو وی ڈیزرو ٹو بی لیڈرز. ہاں جیسے علی امین گنڈا پور صاحب کرتے تھے، گرجتے تھے، برستے تھے اور پھر بھرپور تعاون کرتے تھے. وہ کون سا لیڈر جو گرجے نہ اور لڑے نہ، وہ بھی پاکستان اور وہ کون سا لیڈر جو کمپرومائز نہ کرے. پاکستان میں تو دریا میں رہنا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا سیٹھی صاحب، ایسے میں ہم نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جس کے روح رواں ہیں چودھری فواد حسین، ان کی جانب سے بھی ہم نے ایک درخواست دیکھی کہ پہلے وہ ادھر کوٹ لکھپت میں ملاقاتیں کرتے رہے ہیں لیڈران کے ساتھ، اسیران کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن اب وہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک درخواست گئی ہوئی ہے. اس کمیٹی کی آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں کتنی اہمیت ہے، اور اگر ان کو ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فواد چودھری کی کوئی حیثیت نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر. ان کی حیثیت اگر کو بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھائی لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بیرسٹر سیف بھی ہیں. وہ بیرسٹر سیف تو ہمارے دوست ہیں، اور میرا خیال ہے ہم سے زیادہ دوستی ان کی کہیں اور بھی ہے. سب کے دوست ہیں. ہاں تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جی. مشرف کے بھی رہے ہیں دوست بڑے قریبی، یاد ہے آپ کو. جی جی. اور اب عمران خان کے بھی بڑے قریبی تھے اس وقت، تو اب بھی وہ آتے جاتے ہیں. کل کو پتہ چلے جی بیرسٹر صاحب پھر ہو کے مل آئے ہیں، پھر وہ بیان دینے شروع کر دیں. آئی تھنک فواد چودھری کا ایشو ہے کہ فواد چودھری کے خلاف ساری پی ٹی آئی ہوئی ہوئی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ادھر جا کے مل گیا اور ان کا ایجنڈا یہ پش فارورڈ کر رہا ہے. اچھا. دیٹ از دیئر اسیس. اور میرا خیال ہے یہی پیغام انہوں نے عمران خان کو بھی دیا ہے فواد کے بارے میں کہ فواد کو دور رہو. اچھا. اس کو نہیں ہم نے ملنے دینا، اور آپ بھی نہ کال کریں اسے. بٹ آئی تھنک عمران کا جو موقف رہا ہے نا، یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ عمران کو اس کے ساتھ براہ راست میٹنگ کرنی پڑے گی، کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. وہ یہ لوگ نہیں کر سکتے. جو چیز بھی ہونی ہے وہ خفیہ طور پہ ہوگی بٹوین عمران اینڈ دی. کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، آئی ڈونٹ نو. I definitely know the final agreement will be between Iran, between the same situation. Iran, the same situation is here. There's a pause, strategic pause. Strategic pause. تو یہ ہو گیا. تو I think یہ جو ایشو ہے نا 32 اسٹیٹس کا، I think اس کے اوپر there will be some understanding or some discussion with Imran. Already going on, or it has? I don't think it is already going on, but I think it will happen. Okay. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپرچونٹیز، وہ جو کھڑکی ایک کھلی ہے امید کی آنے والے حالات میں. یہ ایک بڑی جانے سے پہلے ایک بار میرے پاس ایک لسٹ آئی ہے جی، جو کہ عمران خان کے وکلاء حضرات اور ساتھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ ہم نے عمران خان کو دینی ہیں، یا انہوں نے منگوائی ہیں، یا انہوں نے بتایا تھا کس قسم کی کتابیں چاہیے. ہم نے کچھ کتابوں کی لسٹ بنا کے ہائی کورٹ میں میرا خیال دی ہے. اچھا. اور تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ آپ اگر دکھا سکیں. جی وہ سامنے چل رہے ہیں. چل رہا ہے؟ ہاں وہ آ گیا. جی ٹائٹلز چل رہے ہیں سامنے. تو یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ جس نے بھی بنائی ہے، یہ عمران اگر یہ اس قسم کی کتابیں پڑھنا چاہتا ہے. ایک ہے اقبال اینڈ دا سیجز آف دی ایسٹ، محمد اقبال کے اوپر. پھر ہے پریئر اکارڈنگ ٹو سنہ. اچھا. سائنس اینڈ سویلائزیشن ان اسلام، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، پروفٹ محمد ایز اے ملٹری کمانڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاح الدین مس کوٹنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا نیو اسٹیٹ. اچھا یہ زیادہ تر یہ اسلام پہ ہیں. اور مجھے نہیں پتہ یہ کس نے یہ سلیکشن کی ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں میرا خیال ہے کہ یہ شاید عمران خان زیادہ ان میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوں گے. آئی ووڈ ہیو تھاٹ کہ کوئی کرنٹ افیئرس کے اوپر کتابیں دے، گلوبل پالیٹکس کے اوپر کوئی کتابیں ہوں. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ منع ہے کہ جی صرف مذہبی کتابیں دی جا سکتی ہیں. مجھے نہیں پتہ. میں نے سلمان راجہ صاحب کو ایک میسیج دیا ہے کہ ابھی مجھے بتاؤ یہ لسٹ جو ہے یہ کس نے سلیکٹ کی ہے. خان صاحب نے خود کی ہیں یا آپ لوگوں میں سے کسی نے سلیکٹ کر کے دی ہے، یا آپ کو گائیڈنس ہے کہ جی اس قسم کی کتابیں بھیجا کریں، تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے نا عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے کیا پڑھ رہے ہیں. اور جیل سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے جی ہم نے تو 500 کتابیں پچھلے 3 سال میں
ہم نے دی جی۔ ہیں. اور میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے کسی پی ٹی آئی والے کے ساتھ جو تھوڑا بڑا کرتا دھرتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی کتابیں دے کے آئے ہیں یا اتنی کتابیں بھجوائی ہیں. غالباً انٹلیکچوئلز جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر ایک دو تو ہیں نا، لائک سلمان اکمل راجہ، وہ تو بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، ان کی اپنی لائبریری اتنی بڑی ہے، اور ہو سکتا ہے اور وہ یقینی طور پہ وہ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو کتابیں دی جائیں جو کہ بوتھ آف ہسٹری اینڈ کرنٹ افیئرس. ایون اکانومی پہ وہ اچھا خاصا مطالعہ ظاہر کرتے ہے. ہیں. تو مگر آئی وڈ بی ویری انٹرسٹڈ کہ کس قسم کی کتابیں خان صاحب پڑھ رہے ہیں. اس سے مجھے نہیں کچھ سمجھ آ رہی کہ یہ انہوں نے منگوائی ہیں ایسی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، یا یہ لوگ بھیج رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں انہیں پڑھنی چاہیے. بٹ آئی وڈ بی ویری انٹرسٹڈ ٹو نو واٹ سارٹ آف بکس عمران از ریڈنگ. رائٹ. یہ 6 اگست کو خالد یوسف چودھری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے تھے یہ بکس کی لسٹ، اور یہ دوران سماعت خادم حسین سومرو جو جسٹس صاحب ہیں ان کو پیش کر دی گئی تھی. تو جہاں ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے، ونڈو آف اپرچونٹی کی بات ہو رہی ہے، تو ایسے میں ایک اور ملاقات کی بڑی بازگشت ہے لیکن ہمیں خبر نہیں مل پائی اس ملاقات. وہ کیا؟ وہ ایک ملاقات ہو گئی تھی ادھر کراچی میں آصف علی زرداری صاحب، جس کے بعد ہم نے بڑا شور شرابہ سنا، لیکن اب ایک خاموشی سے ملاقات ہوئی ہے محسن ندوی صاحب کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. تو مجھے آپ سے، آپ کی چڑیا سے یہ جاننا ہے کہ اس میں کیا سمری، روکی ہوئی سمری پہ بات ہوئی، صوبوں کے معاملات پہ بات ہوئی، یا اس کے علاوہ کوئی میسیجنگ؟ دیکھیے میری بات سنیں، زرداری صاحب کو محسن نقوی جب چاہے مل سکتا ہے، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور، اور آج سنا کہ لاہور میں ملے ہیں. تو محسن نقوی صاحب تو کسی وقت ان کو کہیں بھی مل سکتے ہیں. ان کے لیے اسپیشلی زرداری صاحب کو ادھر آنا ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. زرداری صاحب کو لاہور کیوں آنا پڑا؟ ہاں بات کی نا آپ نے، تو یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ زرداری صاحب کو کراچی جانا کیوں پڑا؟ یہ بھی تو پوچھیے نا. ہاں کیوں پڑا ادھر؟ تو پھر اگر کراچی جانا ضروری سمجھا اور اگر لاہور سمجھا انہوں نے ضروری ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ کوئی مقصد ایسا ہے جو اسلام آباد میں بیٹھ کے پورا نہیں ہو سکتا. یہ لاجیکل ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، مطلب یہاں وہ سیر سپاٹے تو نہیں کرنے آئے، ملاقاتیں کرنے آئے نا. ٹھیک. وہ ملاقاتیں جو اسلام آباد میں شاید نہیں ہو سکتی. اچھا. اب اور کراچی میں بھی وہ ملاقاتیں جو اسلام آباد میں نہیں ہو سکتی. ایک دوسرا یہ کہ شاید وہ ملاقاتیں جو کہ وہ چاہیں گے کہ سیکریسی میں ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ لاہور اور کراچی اسی لیے گئے ہوں کہ وہاں بیٹھ کے ذرا آرام سے بات کریں گے. ٹھیک ہے نا، ایوی انہوں نے پول لے ویسے. ویل آئی ڈونٹ نو، بیکاز وہ ہے تو صحیح نا، اسکیننگ شیننگ کے تو ہوتے ہیں نا کہ یہاں کیمرے ہیں یہاں نہیں ہیں. اچھا. اور پھر تو بیسکلی میرا خیال ہے کہ وہ کراچی بھی لوگوں کو ملنے گئے تھے کوئی پیغام لے کے، اور لاہور بھی وہ لوگوں کو ملنے آئے ہیں کوئی پیغام لے کے. کون سے لوگ کراچی کے اندر؟ میرے اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ ملے ہوں گے نیشنلسٹ کو اور جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں، اچھا، دلیر لوگ پارٹی کے اندر جو ہیں، اور ان کو کوئی پیغام دیا ہو جیالوں کو. ٹھیک. کیونکہ وہ سارے کے سارے اٹھ کے تو پریزیڈنسی نہیں جا سکتے نا. وہ اگر گئے بھی تو وہ فلانے گئے نے یہاں آپ اور میں شروع ہو جائیں گے فلانے نے کیا ملا. وہاں آرام سے گئے، آرام سے آگے. آج تک یہ نہیں ہمیں پتہ کون لگا کہ کتنے لوگوں سے کراچی میں ملے ہیں. کوئی خبر آئی ہے کہ کس کس کو ملی ہے؟ نہیں نہ آئی. تو وہاں آپ مینیج کر سکتے ہیں، پریزیڈنسی میں آپ نہیں مینیج کر سکتے نا. سارا جو جاتا ہے جو آتا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے زرداری صاحب آئے ہیں لاہور بھی اپنے پارٹی کے لوگوں کو ملنے کے لیے، اور کراچی بھی اسی لیے گئے تھے. اور کیوں ملنے لیے آئے ہیں؟ وہ ایک ایجنڈا ہے، وہ سمجھانے آئے ہیں کہ آنے والے وقت میں کام آ سکتا ہے، کہ آنے والے وقت میں اس وقت سے لے کے آگے تک اچھا آپ نے کیا کہنا ہے باہر بیٹھ کے. اوکے. اور کوئی ریزن نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، زرداری صاحب اس وقت ریزسٹ کر رہے ہیں. اوپنلی نہیں کر رہے لیکن پالیسی اب دیں گے. نہیں، ظاہر ہے وہ جو دیکھیے نا، اوپنلی تو نہیں کر سکتے نا یار، فار گاڈ سیک. ہر چیز جو ہے ایکشن سے سمجھ آتا ہے نا کہ ایکشن کیا ہے. ابھی ایکشن کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے وہ سائن نہیں کر رہے جی، تو پتہ چل گیا کہ ان کا موڈ آف ہے، کوئی مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی اشارہ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، اپنا موڈ بتا رہے ہیں، مگر کیا کچھ نہیں رہے، مگر سائن نہیں کر رہے. جی ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہے. تو کراچی بھی وہ گئے تھے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ جو 32 پروونس ہے اس کو ریزسٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے نہیں ماننا. اچھا. اسی طریقے سے لاہور میں بھی یہی ہے. جی. وہاں بھی محسن صاحب کو ملے، یہاں بھی محسن صاحب کو ملے. ٹھیک ہے نا. اب محسن صاحب کے ساتھ کیا بات ہوتی ہے، وہ اصلی بات تو وہ ہے. اچھا، محسن صاحب نے ان سے بات کی ہوگی، انہوں نے محسن صاحب سے بات کی ہوگی. میسج کس نے کس کو دیا؟ نہیں، محسن صاحب نہیں، انہوں نے محسن کو بلایا ہوگا. اچھا. یہ نہیں کہ محسن صاحب، دیکھو نا، محسن صاحب ملنے گئے تھے ان کو. جی. وہ یہ ملنے گئے تھے، بلایا نہیں تھا. یہ میں سمجھتا ہوں
جب وہ لاہور آئے ہیں نا تو محسن صاحب نے کہا میں نے ملنا ہے, زرزاری صاحب نے کہا آ جاؤ, کیونکہ انہوں نے آگے جو پیغام دینا ہے وہ محسن کو بھی تو بتانا نا, میں کر رہا ہے. تو محسن دیکھیں نا, ایک طرف محسن صاحب ہمارے فیلڈ مارشل کے قریب ہیں, دوسری طرف زرداری صاحب کے قریب ہیں. آج تو یہ بھی کہتے ہیں میں شہباز سے بھی صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, مثالی تعلقات ہیں, خراب نہیں. بڑا زبردست رول ہے یہ, کبھی ادھر کبھی ادھر کی ادھر, ٹرائی ٹو بلڈ بریجز. اہمیت اسی طریقے سے بنتی ہے نا, ریلیونٹ ہے ہر جگہ. تو محسن صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے باتیں کی ہیں, دل کی باتیں کی ہوں گی, کچھ لین دین کی بات کی ہوگی, کچھ پیغام دیے ہوں گے, اوپر جا کے بتاؤ. ٹھیک, اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو بلا کے ایک ایک کر کے 2-2 3-3 کے گروپس جا رہے ہیں وہاں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں بحریہ ٹاؤن میں, اور وہاں لائن لگی ہوگی لوگوں کی. بحریہ سے یاد آ گیا مجھے کچھ, لیکن میں پوچھوں گی آپ سے کہ صرف اپنی پارٹی کے لوگوں سے یا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کے امکانات ہیں, کیونکہ ویلکم تو انہیں رپورٹڈلی ملک احمد خان صاحب نے کیا. ہاں, ویری انٹرسٹنگ. ملک صاحب اسپیکر نے ویلکم کیا, حالانکہ چیف منسٹر کو ویلکم کرنا چاہیے, پریزیڈنٹ آئے تو چیف یا گورنر چلے جاتا, لیکن ظاہر قائم مقام ملک احمد خان ہے ابھی. ہاں, وہ گئے ہوئے ہیں. تو ایز اسپیکر نہیں گئے, وہ ایز گورنر گئے ہیں. ہاں, تو اسپیکر پنجاب کا ایشو ہے, جی, گورنر جو ہے فیڈرل ہے, تو اسپیکر صاحب جو ہیں وہ گورنر کے روبس پہن کے گئے ہیں. جی, دیٹ از وائی. ادروائز اگر گورنر بھی ہوتا اور اسپیکر بھی جاتا تو پھر اس کے اور معنی ہونے تھے, کیونکہ اسپیکر نہیں جا سکتا تھا ان کو ریسیو کرنے وداؤٹ دی اپروول آف سی ایم. جی, تو سی ایم تو نہیں جا رہی, حالانکہ یہ پروٹوکول تھا کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی شہر میں آئیں, کسی پروونس میں آئیں, تو وہاں کا چیف منسٹر جو ہے اور گورنر جو ہیں دے گو ٹو ریسیو ہم. یہ تو بی بی کے زمانے سے شکوہ چلا آ رہا ہے, یہ نواز شریف اور بی بی کا شکوہ چلا آ رہا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں, جب انٹرم گورنمنٹ تھی 2013 میں, میں سی ایم تھا, تو اس وقت زرداری صاحب ایک دفعہ لاہور آئے تھے اور صرف ایئرپورٹ پہ انہوں نے کوئی گپ شپ مارنی تھی, اس کے بعد انہوں نے جانا تھا, تو پھر آئی ہیڈ ٹو گو ٹو ریسیو ہم. And along with me was the IG and Chief Secretary. So we all went to receive him. اور پھر وہیں انہوں نے میرے ساتھ الگ بیٹھ کے 2-3 باتیں کرنی تھی, انہوں نے باتیں کی, اور پھر وہ ہیلی کاپٹر بیٹھ کے چلے گئے. سو مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی؟ I doubt it. اوکے, انٹرسٹنگ. ایک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہاں وہ آئے تھے تاکہ مسلم لیگ کی قیادت, ٹاپ قیادت کے ساتھ, ماں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے. اچھا, مگر ملاقات نواز شریف صاحب سے تو نہیں ہوئی. شہباز صاحب بھی ویکینڈ کے اوپر لاہور آتے ہیں, مگر ابھی کوئی خبریں چل رہی ہیں جو میں نے کنفرم نہیں کی کہ نواز شریف صاحب اٹھ کے بری چلے گئے. اچھا, بیکاز اگر یہاں ہوتے تو پھر پروٹوکول تو نہیں, مگر پھر یہ سوال کھڑا ہوتا کہ میاں صاحب لاہور میں ہیں اور زرداری صاحب آئے ہوئے اور ملاقات نہیں ہوئی, پھر لوگوں نے 2+2 کر کے 22 بنا دینا تھا. اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ہی غائب ہو جاؤ, جب پتہ لگا کہ زرداری صاحب آ گئے نہیں تھے, نکلو تو اسی پہنچ جائے تاکہ ملاقات کا موقع ہی نہ ملے. یہ دس از دی وے پولیٹیشینز ایکٹ. 3-4 دن سے تو بیسکلی جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ملاقات کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی اپنے لوگوں کے ساتھ, جو کراچی میں ہوئی ہیں, پنجاب میں, ان کو بلا کے ہدایت کی جا رہی ہے. آپ اس کے خلاف بولنا ہے, آپ نے اس کے خلاف بولنا ہے, کچھ کرو تو چپ کر کے بیٹھے, چلو اٹھو کرو, چھوڑ ڈالو. اچھا, وہ قلعہ مضبوط بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور اس سارے انالیسس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. جب بلاول کاؤنٹ ڈاؤن دے رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ جواباً کہہ رہے ہیں کہ الٹی گنتی والے خود بھی سیدھے ہو جائیں گے اور ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی. انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ, اور ہمارے لیے بریک از اہیڈ. تھینک یو. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب امریکہ ایران کا معاملہ, جس پر عباس اراقچی ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ثالثوں کے ذریعے ہم بات چیت ضرور کر رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی. اس سلسلے میں جو پیش رفت سامنے آئی, ڈیلی میل نے جو رپورٹ کی, اسٹریٹ آف ہارموز جو امریکہ کی انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اس پر ایران نے کچھ نئے مطالبات سیٹی صاحب پیش کیے ہیں, اور وہ 6 سے 8 مطالبات ہیں. پڑھ دیں آپ. جو سارے یہ کہ پابندیاں ایران کے خلاف سب ختم کی جائیں, ساری ایکسپورٹس اور بینکنگ کے اوپر سے پابندیاں اٹھائی جائیں, اور ایران کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کی جائے, اور جتنا بھی کمپلائنس ہے JCPOA اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا اس کے ساتھ گارنٹی شو کی جائے ہمیں. سارے ایرانی فنڈ جو ہیں وہ غیر منجمد کیے جائیں جو ابراڈ ہیں, اور گارنٹیز دی جائیں کہ US یہاں سے انخلا کرے گا مکمل طور پر. اور ایران کے خلاف
میکسیمم پریشر کی جو مہم ہے اسے بند کیا جائے اور ملٹری ایکشنز اور ریجنل انٹرفیرنس کو بھی ختم کیا جائے. اس میں کچھ نیا دکھائی دیا آپ کو؟ نہیں، یہ جنرل سی باتیں ہیں. ہاں، یہ ڈیمانڈ جتنے مرضی بنا لیں اس قسم کے، دے آر ناٹ میننگ فل. اس میں صرف 3 پوائنٹس ہیں جو کہ ایکچولی جہاں نیگوسیشن ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ فی چارج کریں گے، یہ عمان کے ساتھ مل کے جی اسٹریٹ آف ہارمز میں ایک فی چارج کریں گے. 2%، 3%، 5%، 7% فگرز آ رہے جا رہے گردش کر رہے ہیں. مگر یہاں ایک پرابلم ہے. ایران از انسسٹنگ کہ اب ہم نے سیٹ کر لیا عمان کے ساتھ ود دی اپروول آف دی ادر اسٹیٹس کہ ہم ایک فی چارج کریں گے. جی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نو فی، فری شپنگ. اس کے اوپر دیر از اے پرابلم ود امریکہ. دوسرا یہ کہ سارے آپ اپنے فورسز یہاں سے ودرا کریں، جو بھی بیسز ہیں اس ایریا کے اندر سب یہاں سے ودرا کریں. جی، دس از اے ویری میجر ڈیمانڈ. کیسے امریکہ اگری کرے گا؟ اٹ ول بی لائک جیسے افغانستان سے جہاز پکڑ کے بھاگے جی، تو اس قسم کا امپریشن پڑ جائے گا. کین ڈونلڈ ٹرمپ افورڈ دیٹ؟ اس کے ساتھ اڑ جائے گا وہ کہ جی ایران نے کہا نکلو یہاں سے، اور ہم بھاگے نکل آئے وہاں سے. بوریا بستر گول کروا دیا ایران نے. یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی سو ایزی. ضرور یہ اگریمنٹ، فائنل اگریمنٹ کے اندر تو ہوگا کچھ نہ کچھ، مگر کیا اس طریقے سے کہ جی ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا پہلے آپ نکلے پھر بات کریں گے؟ It's not going to happen like that. It will happen eventually when America withdraws from the Middle East. مگر اس وقت کوئی ایسا پلان نہیں ہے to withdraw from the Middle East. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہمارے پیسے دینے ہیں نا، جو فریز کیے ہوئے آپ، وہ سب دیں ہمیں. وہ بھی نہیں ہونا. وہ بھی جو ہونا کیا ہے ایونچولی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا ہے. یہ ہو جائے گا ویل گیو یو یور منی بیک، مگر اس اسٹیج پہ، اس اسٹیج پہ، اس اسٹیج پہ اتنے ایسے ایسے ایسے، اور آپ کو یہ تو ویل ٹائی اٹ اپ ود پرفارمنس. تو یہ ساری چیزیں اب واپس ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس ہوں گی. مگر جو یہاں سب سے زیادہ نقصان امریکہ کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امریکہ کو جو باتیں پہلے ایران اگری کر گیا تھا، اب ایران اس سے زیادہ تکڑی ایک قدم آگے چلا گیا. تو جتنی دیر یہ امریکہ لیٹ کرتا ہے یا دھمکیاں دیتا ہے اور کام نہیں کرتا، اتنا ہی امریکہ کی کمزوری نظر آتی ہے ایران کو، اور ایران اپنی ڈیمانڈز بڑھا دیتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. ایران کے اندر ایک اسیسمنٹ کی ہے انہوں نے کہ ڈیلے جو ہے وہ ایران کو سوٹ کرتی ہے اور امریکہ کو ڈیلے سوٹ نہیں کرتی سیٹلمنٹ کی. وہ سمجھتے ہیں کہ اب اگست شروع ہو گیا، سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اور وہاں جو آلریڈی جو پرائمریز ہو رہی ہیں، یا وہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت خراب ہے، اور دن بدن حالت اور بھی خراب ہوگی. اور اگر تیل رک گیا تو یہ قیمت، ابھی تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں جی پھر اگلے ہفتے ہو رہی ہے سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، تو تیل ابھی بھی 80 دفعے پہ آ کے فلکچویشن ہے. ابھی وہ مارکیٹس یہ سمجھ رہی ہیں کہ اٹس اوکے، اور کچھ تیل پہلے بھی نکل رہا تھا. ایران نے اب ٹائٹ کر دیا. پھر ایران نے 1-2 اور کنڈیشنز بھی ڈالی ہیں. وہ تو اس نے یہ کہا کہ ہمارے جو اثاثے ہیں ان کے اوپر اپنی حملے کرنے بند کریں ہوتھیز کے اوپر. تو یہ سچویشن ہے. آئی تھنک ابھی جو سب سے زیادہ پریشر ہے وہ پاکستان اور عمان اور قطر کے اوپر ہوگا کہ بھائی گیٹ آن ود اٹ. بٹ آئی تھنک سعودی عربیہ بھی چاہتا ہے کہ اب یہ سیٹلمنٹ کوئی جلدی ہو بٹوین امریکہ اینڈ ایران. ٹھیک. ایسے میں ایک اور اہم پیش رفت جو سامنے آئی وہ ایرانی میڈیا کی جانب سے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی، سید مجتبیٰ خامنہئی، ان کی فوٹیج ایک ریلیز کی گئی مہر نیوز ایجنسی کی جانب سے، اور اس کے علاوہ ارنا اور پریس ٹی وی کی جانب سے بھی. یہ اسکرین پر بھی سب کے سامنے ہے. سپریم لیڈر کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ پیٹ ہیگسیت متضاد دعوے کرتے رہے ان کی صحت کے حوالے سے. ٹائم سٹیمپ البتہ کلیئر نہیں ہے، اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی سپریم لیڈر کے ساتھ ملاقات کی خبریں گردش کر رہی ہیں. یہ کیا میسج دیا گیا اس فوٹیج کو ریلیز کر کے؟ آئی تھنک یہ میسج یہ دیا گیا کہ جو نئے ڈیمانڈز ہیں جی یہ ہمارے بگ لیڈر نے دیے ہیں، اسی لیے ان کو دکھا دیا گیا ہے ہی از الائیو، میٹنگ ود ہز، کنسلٹنگ ود ہز پیپل. اینڈ یہ جو اب نئے ڈیمانڈز ہیں یہ وی آر آل آن دا سیم پیج. کیونکہ پہلے یہ ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا نا جی، اب وہ مسنگ ایلیمنٹ دکھا دیا انہوں نے، شک دور کر دیا گیا. ہاں کہ نہ ہو، کیونکہ بات چل رہی تھی نا کہ بیچ میں دراڑ، مطلب آئی آر جی تکڑی لائن لینا چاہ رہے ہیں، اور جو فارن آفس ہے ان کا اور پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر یہ سافٹ لائن لینا چاہ رہے ہیں. اب جو آئی ہے یہ ہارڈ لائن آ گئی ہے. تو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب ایران کے اندر ایک ہی صفحے میں بہائنڈ آیت اللہ. یہ ہے، دیٹ از وائی وہ تصویر دکھائی گئی ہے. اچھا، بیکاز دس از اے ویری اسٹرانگ ہارڈ لائن کہ ہم یہ بھی نہیں مانیں گے، یہ بھی نہیں مانیں گے. اور یہی تکلیف ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ایران جو ہے وہ ڈریگ کر رہا ہے اپنے پاؤں، تیار نہیں آنے کے لیے بھی بات کرنے کے لیے.
لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وہ ایک ہفتہ ہو گیا, پچھلے ہفتے اٹیک کرنا تھا کہ اس ہفتے شاید کوئی بریک تھرو ہوتا, کوئی بریک تھرو نہیں ہوا جی, اور اب پھر پوسٹ پون ہو گیا. مگر جو سب سے بڑی جو نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے عائشہ, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے نا جی, کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ نہیں کرے گا تو ہم خود اٹیک کریں گے ایران کو. جی, یہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ اس بات کی تیاری کر رہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہاتھ روکے رکھا تو اسرائیل انڈیپینڈنٹلی کارروائی کرے گا ایران کے اگینسٹ. ایگزیکٹلی. تو اس کے بعد کیا حالات و واقعات ہو سکتے ہیں آفٹر ورڈس؟ پھر اگر اسرائیل نے یہ کیا تو ایران اسرائیل کو اٹیک کرے گا, اور حزب اللہ بھی اٹیک کرے گا, حماس بھی اٹیک کرے گا. اور اگر امریکہ نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تو پھر ایران ان کے جو اثاثے یہاں مڈل ایسٹ کے اندر ہے, پھر گیم ہاتھ سے نکل دس وے اور دیٹ وے معاملہ وہیں جا کے رکے گا اور جنگ جو ہے وہ مزید پھیلے گی. پھیل سکتی. لیکن آپ کے خیال میں اسرائیل انڈیپینڈنٹلی ایسا کرنے کا رسک لے سکتا ہے اس سچویشن میں؟ دیکھیے یہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہے میں تو نہیں کروں گا, تم کر لو. اچھا, کیونکہ اس وقت جو پریشر امریکہ پہ اور آ رہا ہے وہ اسرائیل سے آ رہا ہے. دیکھیے نا, امریکہ کے اندر دو باتیں واضح ہو گئی ہیں. ایک یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم ایک اور راؤنڈ کر کے کچھ جیت جائیں گے, ہم نہیں جیت سکتے. دوسرا یہ کہہ دیا گیا ہمارے ہتھیار بھی, ہماری سپلائی لائن بھی گڑبڑ ہو گئی ہے جی, اور تیسرا ہمارے وہاں کے بیسز بھی ہیں وہ بھی اڑ گئے ہیں, ہم وہاں سے نہیں کوئی کر سکتے. ہمیں لمبے راستے لینے پڑیں گے, یورپ کی کوآپریشن لینی پڑے گی, اٹلی, فرانس, جرمنی سے ہمیں سپلائیز اٹھانی پڑیں گی, بہت سی چیزیں اسرائیل میں پاک کرنی پڑیں گی. جب ہم یہ کریں گے تو اسرائیل کے اوپر اٹیک پہ اٹیک آئے گی, اینڈ اسرائیل کے پاس اتنے ڈیفینس نہیں ہے کہ وہ روک لیں. تو اس کے لیے سب ہم نہیں کر سکتے, وی ہیو اے پرابلم. اور ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے عائشہ کہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف جنرل انہوں نے آگے کہہ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, یہی جو واشنگٹن پوسٹ وغیرہ اخباریں جو رپورٹ کر رہی ہیں, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ دیا کہ وی ایڈوائز اگینسٹ اٹ. اب راستہ نکلو, یہاں سے نکلنے کا راستہ. وہ کیا راستے ہو سکتے ہیں آف ریمپ کے متبادل؟ جو بھی راستہ ہے اٹس اے ڈیفیٹ, اٹس اے ڈیفیٹ. اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہے گا کہ جلدی سے جلدی ایران کے ساتھ کوئی بات ہو جائے جس کے اندر یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں اور ہم وہاں سے آرام سے نکل آئیں وہاں سے. اور مگر مشکل ہے نا, اتنی عرصے اتنا پورا پوسٹ ورلڈ وار آرڈر کے اندر پورا ایک گلف سیکیورٹی کا امریکہ نے اپنا ٹھیکہ لیا ہوا تھا, وہ ساری چیز ختم ہونے جا رہی ہے. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کی ایک نئی ڈیولپمنٹس ہونی شروع ہو گئی ہیں وہاں گلف کے اندر کہ امریکہ جا رہا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ہم نے جب پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہم نے آپس کے اندر کلیکٹیو سیکیورٹی کی بات کرنی ہے, جس کے اندر اب آلریڈی 3 ملک تو تیار ہو گئے ہیں. اب خبریں آ رہی ہیں کہ کویت بھی شاید آ جائے, تو ایجپٹ بھی آ جائے. ہاں, تو پھر اگر یہ ہے تو کلیکٹیو سیکیورٹی والا ایشو آ جائے گا. تو آئی تھنک دیٹ از ویئر دس از ہیڈیڈ. امریکہ جا رہا ہے اور خطے میں پاکستان آ رہا ہے, ایک پاکستان اینڈ ادرس. یہی بات کو تشنہ لب چھوڑ دیتے ہیں, اس میں بھی ہیں بہت سے اشارے. اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شامل کریں گے آپ کے سوال. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا معاملہ, جس پہ ہم نے دیکھا کہ بہتری کی گنجائش یا مذاکرات کا چانس نشتہ, یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں متعدد بار ان کی قیادت کی جانب سے, جو بیانات آئے بی جے پی قیادت کی جانب سے. لیکن اس میں ہم نے ایک بار آر ایس ایس جنرل سیکریٹری کی اسٹیٹمنٹ پہ ڈسکشن کی تھی کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ختم نہیں ہونا چاہیے. چلے ان کے جنرل سیکریٹری کو ہم یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے بیان ذاتی حیثیت میں دیا, لیکن جب آر ایس ایس کے چیف موہن بھگوت صاحب کوئی بیان دیں گے تو وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا, اس کا میں آپ سے انالیسس لوں گی. ان کی اسٹیٹمنٹ شامل کرتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں وہ. In the times of conflict, we have to go with whatever our government military does. But that should not sever the ties which are already there. This should not be forgotten. These ties cannot be severed. They can put at hold till conflict is there. But what is the solution? Bharat solution. Bharatiya solution is not conquering or obliterating others. To form that harmonious assimilating process, that requires dialogue. So conflicts may halt all these relations, but they cannot sever. They should not. Sometimes, after resolution of conflict, we have to take up the sutra from where we have left it, and we have to continue. So permanent enmity, permanent hatred is not the solution. When there is some trouble, we have to look after it, and there is a way to look after it. We have to be all for that way. But that is a temporary thing. It comes due to politics. It is not that
the Pakistanis are wholeheartedly enemies of Indians. That is not typical, or Indians are like that. It is not there. But states, politics, international borders, that is also there. That is a fact of life. So during conflict, we are with our government. We are with our military. But we know that sometimes it has to cease and we have to be one. Because humanity is one. आरएसएस के चीफ क्या बताने की कोशिश करें समझा? देखिए, ये जो पहले सेक्रेटरी साहब ने जो बात की थी जी, वही बात इन्होंने दोहराई है, कोई नई बात नहीं की इन्होंने। इंटरेस्टिंग बात ये, इसके दो पहलू इंटरेस्टिंग है जो मुझे लग रहे हैं। इंडिया की हुकूमत की तरफ से इस किस्म की कोई पेशकदमी नहीं हुई, नहीं, बिल्कुल किसी किस्म की, बल्कि वो तो बदला लेने की बात कर रहे हैं। और ये आरएसएस जो कि टेक्निकली उनके बॉस हैं, जी, बुनियाद है, बुनियाद है, ये फ़र्क बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे, मगर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट और किसी वक्त भी डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ। इसमें जो बैकग्राउंड इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं तो उसी के बेसिस के ऊपर जा सकता हूँ कि सेक्रेटरी साहब भी यूरोप और अमेरिका का दौरा करके आए थे, उसके बाद आके उन्होंने ये बात की थी, और मेरी खबर ये है कि ये अगले महीने शायद वाशिंगटन जा रहे हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये ग्राउंड एक प्रिपेयर हो रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि आरएसएस इज़ नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम वॉर मंगरिंग नहीं चाहते। अच्छा, ये थोड़ी सी अपने आप को एक तरफ डिस्टेंस कर रहे हैं फ्रॉम नरेंद्र मोदी, बिकॉज आजकल नरेंद्र मोदी साहब का ग्राफ गिरा हुआ है। दूसरी तरफ इनके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी आपको पता है कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड, उसकी छुट्टी कराई गई है जी। अभी पता है आपको वहाँ अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ क्या नए नए खबरें निकल रही हैं, क्या कि तुलसी सबसे बड़े सपोर्टर वाज आरएसएस। अमेरिका के अंदर आरएसएस के लोग उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी अमाउंटिंग टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर तुलसी गबार्ड्स इलेक्शन कैंपेन। अच्छा, और अब ये बात बाहर आ रही है कि तुलसी गबार्ड हेड ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस वो आरएसएस की एजेंट थी, एक किस्म की पेड एजेंट थी। तो ये वहाँ एक आरएसएस के खिलाफ भी एक सेंटिमेंट पाया जाता है। मगर जो मुझे शक पड़ता है, मुझे ये शक पड़ता है कि ये बीजेपी ने और आरएसएस ने आपस के अंदर कोई सेटलमेंट की है कि हम हार्ड लाइन लेते रहेंगे। अच्छा, आप जो है हमारा जो बैड इंप्रेशन है अबाउट आरएसएस बीइंग एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप थोड़ा डाइल्यूट करें। इसके अंदर एक और चीज़ भी बिल्ट इन हो सकती है कि आज ये दोनों लगे हुए हैं कहने कि ये है, हम तो ये नहीं चाहते, हम तो अमन की बात करना चाहते हैं वगैरह। कल को अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है वहाँ कश्मीर के अंदर या कहीं मुंबई में या कहीं और, जिसकी बीजेपी कहती है ये पाकिस्तान ने कराया है, तो फिर ये दुनिया को ये बता सकेंगे कि हम तो देखें, हमारी तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आउट ऑफ द वे जाके अमन की बात कर रही थी, और ये देखें पाकिस्तानियों ने क्या किया। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ बड़ा सोचा समझा ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई चाल है। कड़ियाँ क्या है और चाल क्या है, इसके इशारे मिले। आपको सवाल शामिल कर लेते हैं लाहौर से अदीब। मुख्तलिफ सूबों के हवाले से जो भी डिस्कशन चल रही हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, हमें जो अभी वफाकी वज़रा के तौर पे नज़र आते हैं, तो वो बाद में अगर डिवीजन इसी तरह हो जाती हैं तो वो चीफ मिनिस्टर बनना पसंद करेंगे या वफाकी वज़रा ही? हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन। बात यह है कि इसका जवाब तो एक्चुअली क्वाइट सिंपल है। जवाब यह है कि जहाँ पैसा है वहीं जाएंगे। अगर पैसा प्रोविंशियल असेंबली में था तो वहाँ जाते थे, अब अगर प्रोविंशियल असेंबली जो है वो अब लोकल लेवल पे आ जाएगी और सारे फंड्स जो हैं एनएफसी अवार्ड के तहत इन लोगों के पास आएंगे, तो जहाँ फंड्स होंगे वहाँ जाके ये लोग लड़ेंगे। और अब इनमें से बहुत से एमपीएस जो हैं वो अब इधर आके लड़ेंगे एज चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के ऊपर। फिर और भी डिवोल्यूशन होनी है, मेयर्स बनने हैं एंड सो ऑन, शहरों के कॉस्मोपॉलिटन रीजन्स बननी है एक डिवीज़न के अंदर भी, तो जिसको अब नई प्रोविंस कहा जाएगा। तो यस, आई थिंक इनमें से बहुत से लोग अब वापस आएंगे इन टू दीज न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, मगर इसके अलावा नए लोग भी आएंगे जो कि पहले एम्बिशन रखते थे कि हमें टिकट मिले और हम करें, मगर उस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा वोट चाहिए होते थे, बहुत पैसे चाहिए होते थे, अब शायद इतने पैसे नहीं चाहिए होंगे और भी लोग मिडिल क्लास के जो है वो शायद कंटेस्ट करने आए। सो इट विल बी ए बेटर स्प्रेड शैल आई से ऑफ कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद जाने वाले इस्लामाबाद सिचुएशन फ़र्क हो जाएगी। प्रोविंस की तरफ पैसे आएंगे, प्रोविंसेस ये होंगी, यहाँ सारी हुकूमत होगी और फेडरल गवर्नमेंट के पास मोटी मोटी चीज़ें होंगी।
वहाँ कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के। अब न्यूयॉर्क से राजा रज़ाक का सवाल। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग एक वाहिद जमात है कि जिसके हालात ख़राब भी हो तो ये कभी भी पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं करते या पाकिस्तान में जलाओ गिराओ नहीं करते। इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, उन पे जब भी कोई क्राइसिस आती हैं तो वो मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, जलाओ गिराओ करते हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान की हकीकी मानों में खैर ख्वाह है, जिसको पाकिस्तान का ख्याल है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को पाकिस्तान की बेहतरी का इस तरीके से क्यों ख्याल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप कि एक ही मुहिब्बुल वतन पार्टी है, बाकी सारे जो हैं इधर उधर के चोर लोग डाकू हैं? ऐसी बात नहीं है। आप सोचिए इस तरह को, मुस्लिम लीग तो हमेशा हुक्मरान के तबके के साथ रही है। बड़ी रेयर ओकेजन है जब मुस्लिम लीग बाहर थी। कब से ये मुस्लिम लीग और ये शरीफों की फैमिली जो है, दे आर बीन इन पॉलिटिक्स एंड ऑन द साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। पीपल्स पार्टी के साथ बड़े हाथ भी हुए हैं और जो अब पीटीआई के भी इश्यूज बने हुए हैं। तो जब जो पार्टी डिफेंसिव पे हो या बहुत जिसके साथ ज़्यादती हो, तो वो ज़ाहिर है फिर इस इनजस्टिस को काउंटर करने के लिए वो फिर ज़ाहिर है इमोशनल भी हो जाते हैं और बातें भी करते हैं और अग्रेसिवली भी डील करते हैं। बट मैं नहीं समझता पाकिस्तान के अंदर कोई एंटी नेशनल या एंटी पेट्रियाटिक पार्टी है। पीपल्स पार्टी पेट्रियाटिक पार्टी है, पीटीआई पेट्रियाटिक पार्टी है, नून लीग पेट्रियाटिक पार्टी है। फ्रॉम टाइम टू टाइम सिचुएशन थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती हैं, बट दैट इज़ पार फॉर द कॉस्ट जिसे कहते हैं। कोई उसमें नई बात नहीं है। अगर ये कहना कि जी मुस्लिम लीग वाले बड़े पेट्रियाटिक हैं और ये बाकी नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। और अब इस्लामाबाद से बड़ी रियासत के बाद हाफिज़ रियाज ने क्या सवाल भेजा है? सर, हिस्टोरिकल मौका पर जबकि पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्किया का ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इस मौका पर मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि अब जबकि हमारे इस वक्त रिजर्व के हालात काफ़ी बेहतर हैं, आपने भी डिस्कस किया था कि $10 बिलियन अमेरिका से भी हमने लोन अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारी बातचीत चल रही है कुवैत के साथ, उसके बाद भी हमें अच्छे कुछ अमाउंट मिल जाएगी। तो हमारे रिजर्व जो है जब काफ़ी अच्छे बेहतर हो जाएंगे, तो क्या हमारी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम इस वक्त IMF से अपनी तमाम लायबिलिटीज एडजस्ट करा के और आवाम के लिए कुछ बेहतर फैसले कर सकें? भाई साहब, ये IMF जो है ना, वो आपका एक किस्म का गारंटर है। IMF यहाँ है तो इसलिए सऊदीज़ भी आपको कुछ दे रहे हैं और बाकी लोग भी आपको कुछ दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि IMF आपको डिसिप्लिन करेगा। IMF अगर ऑन बोर्ड है तो फिर हम आपको पैसे देते हैं, ये अगर IMF ना ऑन बोर्ड हो तो आपको पैसे भी नहीं देंगे। ये तो एक तो ये सिचुएशन है कि पहले क्या आया और बाद में क्या आया, कॉज और इफ़ेक्ट। IMF का होना वॉज वेरी क्रिटिकल। जब UAE पुल आउट किया अपने $2-3 बिलियन जो उन्होंने रखे हुए थे, तो सऊदीज़ केम इन, उन्होंने सिर्फ उसको रिप्लेस किया है। तो कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं हुई। बाकी बातें हैं कि भी हमने अमेरिका को भी कहा हुआ है कि 10 बिलियन का हमें एक फैसिलिटी दे दें, चाइना को भी कहा हुआ है कि कुछ रोल ओवर कर लें, कुछ सऊदी अरेबिया ने रोल ओवर कर दिए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑल दिस, ये सारा डिपेंडेंट है कि IMF का प्रोग्राम आप फॉलो करें, IMF को सेटिस्फाई करें, फिर वर्ल्ड बैंक भी आ जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आ जाएगा, बाकी मुल्क भी, क्योंकि IMF गिव्स यू द सर्टिफिकेट कि हम बैठे हुए हैं, हम काम सही करवा रहे हैं इनसे, और जो इनको करना चाहिए और फजूल खर्चियाँ बंद कर रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर ये लोग आ रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी अब हम IMF को छुट्टी करा दें, यस वो भी होगा। मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम जब एंड होगा, अब 1 साल रह गया है, जब ये एंड होगा तो हो सकता है उस वक्त फिर ये वापस ना जाएं IMF के पास, बट उस वक्त तक फिर ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो है वो शुरू हो गई होंगी। ऑलरेडी IMF स्टेबलाइजेशन के लिए आया है, IMF ग्रोथ के लिए नहीं आता। तो ग्रोथ जो है अब इनको करनी है, वो देखना ही है कि कैसे करेंगे। ग्रोथ होगी तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा और IMF आपके ज़मानती के तौर पर काम कर रहा है। इसके अलावा हसन बाजवा ऑस्ट्रेलिया से, मंसूर आज़ाद कश्मीर से, अली वक्त लियाकतपुर से, मुश्ताक सांगिला हिल से, ज़फ़र महमूद अलवी लाहौर से, अता एडवोकेट लाहौर से, कामरान सईद भी लाहौर से, खालिद बाजवा कराची से, मलिक ज़िया टोरंटो से, राजा खिज़र कतर से, और इसके अलावा भी कई नाम हैं जिनके हम शुक्रगुजार हैं। सवालात का तसलसल जारी रखिए, आपसे होती रहेगी मुलाकात और बात। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।